ایک تو اٹارنی جنرل صاحب تو کہتے ہیں کہ فل کوٹ ہو، اور وزیر دفاع کے وکیل کہتے ہیں کہ جی یہ 3 اور بیچ میں سے نکال دیں. 3 پہلے چلے گئے ہیں، 3 پر اعتراض کر دیا ہے. دونوں کی آپس میں ہم آہنگی نہیں ہے. وہ یہ اپنا طوالت چاہتے ہیں کہ اس کا فیصلہ نہ ہو اور لمبا ہو جائے، اور یہ ہونا نہیں ہے. اوزا صاحب، عمران خان صاحب کی نااہلی دیکھ رہے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟ عمران کی نااہلی کس بات پہ ہوگی؟ بابا کوئی بھی سیاستدان نااہل نہیں ہونا چاہیے. ہمارا تو ورژن بڑا کلیئر ہے. -1 کا فارمولا جو ہے پاکستان میں نہ چلا ہے، نہ چلنا چاہیے. اور اس طرح سے عوام کا استحقاق ہے. عوام اپنا فیصلہ دیں، ووٹوں پہ لے کر جائیں. ووٹوں میں عوام جس کو پذیرائی کرتی ہے، جس کو چاہتی ہے، اس کو حق حکمرانی دیں. پرویز خٹک صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے، خان صاحب پیش ہو رہے ہیں مختلف کیسوں میں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں کیسز میں جو میں کر رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ ان میں کچھ بھی نہیں ہے، گرفتاری نہیں ہو سکتی. اب اگر دھکے سے کسی نے گرفتار کرنا ہے تو وہ سارے ہی گرفتار ہوتے اوزا ہیں. صاحب، پرویز خٹک صاحب کی جو نئی پارٹی ہے اس کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے فضل سے وہ ٹیک آف کرنے سے پہلے ہی ڈوب جائے گی. خصوصیت کیا سمجھتے ہیں ملٹری ٹرائی کے حوالے سے کب تک سپریم کورٹ جو ہے فیصلہ سنا دے گی؟ فیصلہ اسی ہفتے انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ. مسیح اللہ کو اس کا صدر بناؤں گا. قیادت وہ مل بیٹھ کر یہ کہہ گئے کہ ناقابل تردید شواہد جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو ظاہر ہے اس کے بعد کیا ایک کرنل یا ایک بریگیڈیئر کیا انصاف دے گا، اور اس کی ہائرارکی میں اپیلٹ اتھارٹی یا آرمی چیف صاحب کیا اس کا دیں گے، جب فتویٰ پہلے ہی دے چکے اور انہوں نے یہ کہہ دیا. اور تو اس لیے ہماری نظر میں یہ بھی تھا کہ فوج اس سے مضبوط ہوگی اگر فوج ان معاملات سے باہر رہے گی. سویلینز کے یہ سویلینز کے معاملات جو ہیں عام عدالتیں اس کو ڈیل کریں، اوپن کورٹس ہو، وکیل پیش ہوں، ان کی اپیل جو ہے عدالت کے فیصلے کی ہائی کورٹ میں ہو، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں ہو. یہاں نہ ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی ہے فوجی عدالت کے خلاف، نہ سپریم کورٹ میں کوئی اپیل ہوتی ہے. تو اس لیے ہمارا موقف بڑا یہی تھا کہ الٹیمیٹ آرمی چیف کو اس میں ہوتی ہے. سو جب یہ باتیں ساری ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ جو ہے افریدی صاحب کے نوٹ کی روشنی میں وہ کہنے لگے. تو باہر کیا پھر چیف صاحب نے اس کو سمیٹا، اور سمیٹتے ہوئے انہوں نے پھر ہماری جو ہے موقف کی جو ہے طرف توجہ مبذول کرائی کہ اعتزاز احسن کے پٹیشن میں لطیف کھوسہ نے یہ باتیں کہی ہیں، جس میں انہوں نے ایک قسم کا نوٹس پر دی اٹارنی جنرل واز پٹ آن نوٹس کہ آپ ان چیزوں کا جواب دیں گے اور آپ ان کا جو ہے کریں. اور دوسرا انہوں نے واضح کیا کہ جو جج صاحبان میسر تھے ان ساروں کو بینچ میں بٹھایا گیا. اگر باوجود 2 جج صاحبان پہلے دن جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو منقطع کر لیا اس بینچ سے، اور تیسرے جج صاحب کا جو اس لیے ان پر اعتراض کیا گیا وفاق کی جانب سے کہ یہ جواد خواجہ صاحب کے رشتہ دار ہیں، اس لیے یہ بینچ میں نہ بیٹھیں. حالانکہ 2 دن پہلے انہوں نے خود جو ہے عدالت اوپن میں کہا کہ دیکھیے یہ جواد خواجہ صاحب کا یہ کوئی ذاتی پٹیشن نہیں ہے، ان کی ذاتی کوئی پراپرٹی یا کوئی منفعت کے لیے نہیں ہے. انہوں نے مفاد عامہ کی ایک پٹیشن کی ہے، اور میری رشتہ داری اگر کسی کو اعتراض ہے تو آج اعتراض کرے. تو اس وقت اٹارنی جنرل نے اور تمام سرکاری وکلاء کی ٹیم نے سبھی نے کہا کہ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب بینچ کا حصہ رہیں. اور ہماری بھی خواہش یہی تھی کیونکہ وہ بہترین جج ہیں، ویسے تو سبھی بہترین جج ہیں سپریم کورٹ کے جتنے جج صاحبان ہیں، لیکن جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس کی جو ہے ظاہر ہے کہ اثر بھی زیادہ ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے. اگر باہر کے وہ ایک باغیرت جج تھے، انہوں نے جو ہے سمجھا کہ اگر مجھ پہ اعتراض ہو گیا ہے تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو ریکیوز کیا، بینچ سے چلے گئے. اب یہ آج جو کچھ اٹارنی جنرل نے کہا، اس سے ایک بات تو بڑی ثابت ہو گئی، واضح ہو گئی، حکومت نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے. اس میں کسی کو کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج حکومت نے اپنی شکست، اپنے اس کیس کی کمزوری، اپنے اس کیس کی جو ہے بالکل ایک جواب نہ دے سکنے کا آج انہوں نے واضح طور پر یہ اعتراض کر کے یہ ثابت کر دیا ہے. اور اسی لیے چیف صاحب نے کہا اگر آپ کو وقت لینے کے لیے ہے تو باہر کے انہوں نے کہا کہ میرے جج صاحبان جو برادر جج صاحبان ہیں
ان کی بھی مجھے یہی احساسات فیل ہو رہے ہیں کہ فل کورٹ کا ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ 3 جج تو ویسے اس میں سے چلے گئے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب حج پہ باہر گئے ہوئے ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں. باقی جج صاحبان چھٹی پر ہیں، اور چھٹیاں ہیں آج کل. جتنے جج صاحبان میسر تھے وہ سارے بینچ میں موجود ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا فی الحال باہر کا کل کے لیے رکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کل آپ جو ہے تمام امور پر بحث کیجئے گا. اور پھر ایک اور جو ماشاءاللہ رسپونڈنٹ کے جو وفاقی وزیر ہیں، ان کے وکیل صاحب بھی اخیر میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ 3 جج صاحبان پر اعتراض ہے. تو اب ایک طرف تو وفاق کہہ رہی ہے، اٹارنی جنرل کہہ رہا ہے کہ فل کورٹ بیٹھیں، دوسری طرف 3 جج صاحبان تو ویسے چلے گئے، ان کو مجبور نہیں کر سکتے. 3 پر ایک وفاقی وزیر کا جو ہے وکیل کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ 3 جج یہ بھی چلے جائیں. تو مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ ہم کیا تصور کریں کہ خود وفاق کے اپنے اندر جو ہے ان کے اندر کوئی ہم آہنگی نہیں ہے، اور ہیلے بہانے سے سوائے اس کے کہ طوالت کر رہے ہیں، اور ان کا کوئی مجھے تو مطمئن نظر سمجھ نہیں آیا ہے. اس لیے کل آپ کے لیے اس کو تسلسل ہے، اور امید ہے انشاءاللہ کہ اس ہفتے کے اندر سپریم کورٹ اس کو مکمل کر کے اور فیصلہ دے دے گی. اور ہماری یہی خواہش ہوگی کہ فیصلہ اس میں دیا جائے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ سویلینز کو فوجی عدالتیں سن سکتی ہیں یا نہیں، تاکہ ان 102 ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، اور ہماری اطلاع کے مطابق ہمیں خود کنٹیکٹ کیا گیا ہے، بہت سارے ایسے بیچارے والدین ہیں یا رشتہ دار ہیں یا عزیز و اقارب ہیں جو اس کرب اور اذیت میں مبتلا ہیں کہ کیا ان کا جو بچہ یا ان کی جو بچی ہے وہ کیا ان کے تحویل میں ہے یا نہیں ہے، اور اس کا کیا بن رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے اور کہاں رکھا ہے اور کس حالت میں ہے. وہ تمام انسانی حقوق کی پامالی جو ہے ابھی تک ہمارے نظر میں بالکل ہو رہی ہے، اور اس لیے پاکستان کو سرزمین بے آئین بننے سے روکنے کے لیے سپریم کورٹ کو اپنا جو ہے فیصلے کرنا پڑیں گے، اور بنیادی حقوق عوام کے جو ہے ان کو مسلم کرنا پڑے گا. کوثر صاحب، آپ دونوں ماشاءاللہ طویل عرصہ اقتدار میں بھی رہے ہیں، اور 70 سال پرانا قانون ہے آرمی ایکٹ کا. عمران خان کے دور میں 25-26 لوگوں کو فوجی عدالتوں سے سزائیں ملی. اس وقت آپ دونوں خاموش کیوں رہے اس قانون کے متعلق؟ آپ کی بہت ماشاءاللہ، آپ کو جب اٹھا کے لے گئے تھے تو میں سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس پیش ہوا تھا، آپ کی نالش لے کر گیا تھا. اس لیے یہ نہ کہیں کہ ہم خاموش رہے، ہم کبھی خاموش نہیں رہے. آرمی ایکٹ کو آپ نے کبھی چیلنج نہیں کیا عمران خان کے دور میں؟ دیکھیں ایک دفعہ نہیں، یہ تینوں جو ججمنٹس ہیں وہ تینوں دفعہ چیلنج کیا گیا. محترم عمران خان صاحب کے یعنی بھٹو صاحب کے وقت کو بھی چیلنج کیا گیا تھا. درویش آرمی کا کیس ہے، وکیل نے چیلنج کیا تھا، وہ بھی سیٹسفائی. سن لو نا، سن لو، ساری سن لو. نہیں انشاءاللہ آپ مطمئن رہیے گا. آج چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ممکن نہیں ہے فل بینچ کا بننا، اور ویسے بھی جب اتنا پارٹ ہیڈ ہو چکا کہ سارے دلائل ختم ہو چکے ساحل کی جانب سے، تو یہ ایک اور تماشا ہوگا کہ اگر فل بینچ بنتا ہے تو اثر نو پھر فیصلہ ہوگا. تو یہ نیت وفاق کی نظر آ گئی کہ وہ صرف اس کو طوالت دینا چاہتے ہیں اور اس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں.